سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن اور یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 12 کی 5ویں آیت آج ہم سٹڈی شروع کرنے لگے ہیں، اور آپ بھی پلیز اپنی ہندی پنجابی بائبلز میں نکالیے اور میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں. اور یہاں یہ ہے لکھا ہوا ہے، اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ عورت بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. سو عزیزو، وہ بچہ یعنی 1,44,000 یعنی 144,000 یہودی مسیح کے ساتھ قوموں پر حکومت کریں گے، جس کا ذکر مکاشفہ ریولیشن اس کی 2 کی 26 اور 27 آیت میں لکھا گیا ہے. جیسا کہ ہم بار بار اس میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ 1,44,000 یہودی ہے، نہ کہ یسوع ہے. سو یہ یسوع کے ساتھ یہ بھی اور قومیں بھی حکومت کریں گی اور قوموں پہ. اور یہ مکاشفہ 2 کی 26 اور 27 میں یوں لکھا ہے، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. ہاللیلویہ. 27 آیت میں لکھا ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا. ہاللیلویہ. اور خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ اب یہ اختیار تو میں نے باپ سے پایا اور میں اوروں کو بھی دوں گا. سو چلیں دوسری آیت ہم دا بک آف ریولیشن مکاشفہ اس کی 19 کی 15 جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں. مکاشفہ 19 کی 15 میں لکھا ہے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. سو یہ خداوند یسوع کے لیے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہ اختیار جو ہے 1,44,000 یہودیوں اور قوموں پر کو دیں گے، جو قوموں پر حکومت کریں گے. سو نمبر 2 کہ ان کے ساتھ پرانے عہد نامے کے مقدسین یا سینٹس بھی شامل ہوں گے. دیکھیں کچھ حوالے آپ ضرور نوٹ کریں اور پھر ہم کچھ پڑھ دیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 30واں چیپٹر اور 9 آیت، جرمایہ چیپٹر 30 ورس 9، پھر آگے حزقیل چیپٹر 34 ورسز 23 and 24، حزقیل 34 باب اور اس کی 23 اور 24 آیات، حزقیل چیپٹر 37 ورس 24 سے 28، حزقیل اس کی 37 سے 24 37 چیپٹر اور اس کی 24 سے 28 آیت، ڈینیل چیپٹر 7 ورسز 18 and 27، ڈینیل کی کتاب اور اس کا چیپٹر 7 18 اور 27 آیت، ہوسیہ چیپٹر 3 ورس 5، ہوسیہ اس کی 3 چیپٹر کی 5ویں آیت، اور میتھیو چیپٹر 8 ورس 11، متی رسول کے انجیل 8 کی 11۔ سو پھر ہم تیسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ پھر کلیسیا کے مقدسین بھی یسوع کے ساتھ حکومت کریں گے. سو آپ ورسز نوٹ کر لیں. چلیں ہم پچھلی آیت میں کہ پرانے عہد نامہ کے چلیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کی 30 چیپٹر اور 9 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پلیز آپ بھی اپنی بائبلز
کھولیں اور یہ بلکہ سارے حوالے جو ہیں یہ ان کو ضرور پڑھنا. سو یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 30 چیپٹر اور اس کی 9 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ ہم ذرا اچھے طریقے سے یہ سمجھ لیں. سو جرمایہ چیپٹر 30 ورس 9 میں کیا لکھا ہے, اور یہاں لکھا ہے پر وہ خداوند اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ داؤد کی جسے وہ ان کے لیے برپا کہہ رہا ہے کہ جسے میں ان کے لیے برپا کروں گا خدمت کریں گے. ہاللیلویہ. یعنی یہ ایک بات یاد رکھیں کہ 1000 سالہ بادشاہی میں ڈیوڈ فزیکلی اپنے 12 قبیلوں پہ حکمرانی کرے گا انڈر جیزس. سو حزقیل 37 کی 24 سے 28. ہم دوسرا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حزقیل 37 آپ ضرور نکالیں. سو اس کی 24 سے 28. تو یہاں حزقیل 37 کی 24 سے 28 میں لکھا ہے اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا. دیکھیں یہ کوئی پچھلی بات نہیں کر رہے, یہ 1000 سالہ بادشاہی یہ فیوچر میں ہوگا. سو لکھا ہے میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا اور وہ میرے احکام پر چلیں گے. کون؟ یہودی قوم کی بات ہو رہی ہے. اور وہ میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے. اور آگے لکھا ہے اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے بسیں گے, اور وہ اور ان کی اولاد ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے. اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرمانروا ہوگا اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا, اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. 27 آیت میں لکھا ہے میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا, میں ان کا خداوند ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. 28 آیت میں لکھا ہے اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو کیا کرتا ہوں؟ مقدس کرتا ہوں. ہاللیلویہ. خداوند کے نام کی جے. سو ہم نے اب دیکھا کہ جو کلیسیائیں ہیں اس کے مقدسین بھی, جس طرح کہ میتھیو چیپٹر 19 ورس 28, متی رسول کی انجیل 19 کی 28, رومنز چیپٹر 8 ورس 17, رومیو 8 کی 17, فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 6 ورس 2 and 3, پہلا کرنتھیوں 6 کی 2 اور 3 آیت, سیکنڈ ٹیموتھی چیپٹر 2 ورس 12, دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کی 2 کی 12, ریولیشن چیپٹر 1 ورس 5 and 6, مکاشفہ 1 کی 5 اور 6, ریولیشن چیپٹر 2 ورس 26 and 27, سو مکاشفہ 2 کی 26 اور 27, ریولیشن چیپٹر 10 ورس Revelation chapter 5 verse 10 and Revelation chapter 22 verses 4 to 5, مکاشفہ 5 کی 10, مکاشفہ 22 کی 4 اور 5. چلے مکاشفہ 2 کی 26 اور 27 آیت جو ہے یہ آلریڈی ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے. سو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ یسوع کے ساتھ اور قوموں پہ حکومت کریں گے. سو چوتھا پوائنٹ یہ ہم دیکھتے ہیں پھر ٹریبولیشن کے سینٹس جو مصیبتوں اور بڑی مصیبتوں میں سے گزر کے آئیں گے. ریولیشن چیپٹر 20 ورس 4 and 6, ریولیشن مکاشفہ 20 کی 4 اور 6 آیت. اور یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جو ٹریبولیشن کے سینٹس یا سنت ہیں جو شہادتیاں یا شہید ہو کے آئیں گے. سو مکاشفہ 20
چیپٹر اور اس کی 4 سے 6 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مکاشفہ 20 کی 4 سے 6. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی، نہ اس بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھوں اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 سال تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں. ہاللیلویہ. عزیزو، اس آیت میں بڑی خوبصورت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ جنی یعنی وہ لڑکا، کون سا لڑکا؟ 1,44,000 یہودی. اور بچہ کس نے جنا؟ یہودی قوم نے، جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نارملی ہم یسوع کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس لیے بھی کہ یسوع کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے. اور یسوع جو ہے ان سارے لوگوں کا جن کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے ان پہ حکومت کرے گا. اور ایک اور 5ویں وہ لوگ ہیں جو فیوچر ٹریبولیشن کے سینٹس ہوں گے، جو کہ 1,44,000 144,000 یہودیوں کے بعد ہوں گے. ان کا بھی کیا ہوگا؟ ریپچر ہوگا. یہ ریپچر جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے حوالے لکھیں. The book of Revelation chapter 6 verses 9 to 11. مکاشفہ 6 کی 9 سے 11. The book of Revelation chapter 7 verses 9 to 17. مکاشفہ 7 کی 19 سے 17. The book of Revelation chapter 15 verses 2 to 4. مکاشفہ 15 کی 2 سے 4. Revelation chapter 20 verse 4 to 6. مکاشفہ 20 کی 4 سے 6. اور وہ 2 گواہ جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. ہاللیلویہ. ریولیشن چیپٹر 11 ورس 12. مکاشفہ 11 کی 2 میں. ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو 5 ریپچرز ہوں گے. یہ ریپچر کا ہم الگ ہی رکھیں گے کہ یہ 5 ریپچرز جو ہیں وہ کس سیکونس میں ہوں گے. یہاں دا بک آف ریولیشن اس کی 12 کی 5 آیت جو ہے یہ اختتام پہ پہنچی. آئیں اب ہم ریولیشن چیپٹر 12 ورس 6 یعنی مکاشفہ اس کا 12 کی 6 آیت آپ پنجابی اور ہندی بائبلز میں نکال لیں. میں آپ کے سامنے یہ ورس پڑھتا ہوں. 6 آیت. ہاللیلویہ. اور یہاں لکھا ہے ہاللیلویہ لکھا ہے، اور وہ عورت اس بیابان یعنی ولڈرنس میں بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی. یہ عورت کون ہے؟ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ان دنوں میں ایک جگہ بیابان میں چلی جائے گی جو خدا نے ان کے لیے تیار کی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن یعنی 1260 دن 3.5 سال تک اس کی پرورش کی جائے گی، یعنی خدا خود دیکھ بھال کرے گا. اوریجنل جو ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے then the woman fled، یعنی وہ بھاگ گئی. پھر وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی. یہ مطلب ہے. پھر کا مطلب اس سے پہلے کہ کچھ ہوا جس پر وہ عورت جو ہے وہ بیابان کو بھاگ گئی. یہ عورت جیسا ہم نے اپنی اسٹڈیز میں دیکھ رہے ہیں اور ان کے بہت سارے کلام میں سے پروف دیکھے کہ یہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے جو خدا سے بیائی گئی یا خدا اس کا خاوند ہے. جرمیا چیپٹر 3 اور اس کی 7 اور 8 آیت. یرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 3 چیپٹر 7 اور 8 میں یہ آپ ضرور پڑھ لیں. مگر بنی اسرائیل کو خدا نے طلاق اس لیے دی کہ وہ بت پرستی میں پڑ گئے اور بے وفا ہو گئے. جرمیا چیپٹر 3 ورس 9 اینڈ 10. اب یہ طلاق جو ہے یہ فیتھ لیس ہو گئے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ
رشتہ جو خدا کے ساتھ تھا وہ ٹوٹتا نہیں ہے بابا، لیکن اس میں جدائی ہونے کو کہا جاتا ہے فیتھ لیس. سو یہ انفیتھفل جسے کیا اس کو کہتے ہیں، جرمایا چیپٹر 3 ورس 9 سے 10 ہے، وہ یہی ہے اس کا مطلب جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں. یہ بیابان ولڈرنیس کیا ہے بھائی؟ یہاں خدا کی تیار کی ہوئی جگہ جہاں پر وہ اپنے لوگوں کو مخالف مسیح کے حملے سے بچائے گا. یعنی ہر آرماگڈن کی جنگ میں جب بہت قومیں وہاں پہنچیں گی تو کچھ لوگ بچائے جائیں گے یہودیوں میں سے، یعنی اینٹی کرائسٹ کے ہولی لینڈ پر جو اٹیک کرے گا، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جس کا ذکر ڈینیل چیپٹر 11 ورس 41 میں ہے. اب یہ ہم وہ جگہیں دیکھنے جا رہے ہیں جہاں خدا باقی جو لوگ بچیں گے جنہوں نے یسوع کو اپنا مکتی داتا گرہن کیا ان کو بچائے گا. کون سی جگہ؟ ڈینیل 11 کی 41 میں دیکھیں کہ یہ جو ہیں یہ ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن کے درمیان کیسے خدا بچائے گا. سو ڈینیل چیپٹر 11 اور اس کی 41 ورس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں. 41 آیت میں دیکھیں لکھا ہے، اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ادام. اب یہ دیکھیں، یہ اینٹی کرائسٹ کی بات کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں داخل ہو جائے گا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، یعنی بہتوں کو قتل کریں گے، لیکن ادام اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے. وہ 42 آیت، وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا، اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم غالب ہوں گے. عزیزو، یہ 4 جگہیں خدا نے اپنے یہودی قوم کے لیے رکھی ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ زکریا 14 باب جب ہم پڑھتے ہیں اور دوسرا تسالونیکیاں اس کا 2 چیپٹر، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت لوگ مارے بھی جائیں گے، وہ کیپچر بھی ہوں گے، لیکن باقیوں کو خدا ان جگہ جو ہے وہ لے جائے گا. اس کی ہم تفصیل میں آگے جائیں گے. اور وہ جگہ کون تھی؟ ادوم، یعنی ادوم، ایڈیوم، ادوم، مواب یعنی بنی امون یعنی امون، اور ایسٹ پیلسٹائن جس کو آپ کہہ لیں، جارڈن وغیرہ. سو خدا اسرائیل کو ان ملکوں میں چھپا لے گا 1260 دن، یعنی مڈ آف ٹریبولیشن، یعنی ٹریبولیشن کا جو ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن کا 7 سال ہے، لیکن مڈ 3.5 سالوں میں یہ واقعہ ہوگا، اور پہلے 3.5 سال اینڈ ہوتے ہی خدا ان کو بچا لے گا، جب اینٹی کرائسٹ اسرائیل کے ساتھ امن کا عہد توڑ دے گا. اور آپ کو پتہ ہے اتنی دیر تو ہیکل بن چکی ہوگی، ہیکل میں عبادت ختم کرائے گا یہودیوں کی اور سیٹ اپ اپنا کرے گا. یہ ڈینیل 9 کی 27 آپ ضرور پڑھ لیں. اب یہودی اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جب یہ سسٹم ہوگا تو بھاگیں گے. متی 24 کی 36 میں خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں، سو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ ضرور یہ جتنی ورسز دی جا رہی ہیں ان کو آپ ضرور پڑھیے گا. اور یہاں متی 24 کی 16 میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہودیاں میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں. ہاللیلویا. سو عزیزو، بڑا ہی ایک کڑا یا بہت ہی یہ وقت جو ہے بڑا تکلیف دہ ہوگا.
اب ہم نے دیکھا کہ یہودی جو ہے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے وہاں بھاگیں گے اور خدا ان کو آخری یہ جو 3.5 سال ہے 1260 دنوں میں بچا لے گا. متی 24 کی 15 سے 21 ضرور پڑھیے گا. میتھیو چیپٹر 24 ورسز 15 to 21 اور مقدس مرکز 13 کی 14، مارک چیپٹر 13 ورس 14، لوک مقدس لوکا اس کا 21 کی 20 سے 24، لوک چیپٹر 21 ورسز 20 سے 24، جرمایا چیپٹر 30 ورس 7 to 10 اینڈ 24، یرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 30واں باب اور اس کی 7 سے 10 اور 24 آیات. سو جرمایا چیپٹر 31 ورس 2، جرمایا نبی کا صحیفہ اس کی 31 کی 2 آیت. سو یہ اب اس کا ہم پارٹ 2 تھوڑا سا کھولتے ہیں. ریولیشن چیپٹر 12 کی 6 یعنی مکاشفہ 12 کی 6 آیت جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. سو یاد رکھیں اس فوج کے ساتھ کسی اور فوج کا کمپیرزن یا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اتنی ویل یہ ٹرینڈ ہوگی. تباہی پھیلانے کے لیے نیوکلیر ہتھیار ان کے پاس ہوں گے بابا، اور جن سے یہ کسی بھی ملک کو فتح کرنا چاہیں اور لوگوں کی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی یہ جو ہیں یہ اپنا ایکشن میں ہوں گے. یہ ایکچولی پوزیسڈ ہوں گے. یہ جو ڈیول اور انہوں نے ان کو پوزیسڈ کیا ہوگا، یعنی یہ بدرو گرفتار ہوں گے. ابلیس اور اس کی فوج کی خواہش صرف یہی ہوگی کہ اسرائیل اور خدا کے لوگوں کی کا بینڈ باجا بجان دے، تباہی مچا دے. مخالف مسیح اس لیے اسرائیل کے ملک کو کیا کرے گا؟ کیمیکل ویپن سے تباہ کرنا، اور بہت ان کے لیے یہ آسان ہوگا کہ یروشلم کو بالکل کھنڈر بنا دو. یعنی جو ان کے پاس کیمیکل ہتھیار لے کے یہ سارے آئیں گے. اور مگر 7 موروں، ایک بات یاد رکھنا کہ جو 7 سیلز ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں، وہاں ایک بڑا زبردست کام ہوگا کہ زمین پر اس قدر بڑے لیول کی تباہی پھیلے گی جیسے ہم نے دیکھا، جس سے جدید جو فوجی اسلحہ ہے، ایمونیشنز ہیں، وہ تباہ ہو جائیں گے. مینس جس سے میزائل لانچر جو ہیں، ریڈار کے نظام اور اس قسم کی بہت سی دوسری جدید جو ٹیکنالوجی سے یہ لیس ہوں گے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر وہ چیز جو ہے اتنی دیر تک اگر جب ہم نے یہ موریں اس کی اسٹڈی کی تو ہم دیکھیں گے یہ جو اب ہم ناسا کا سسٹم ہے نا، یہ سارا تباہ ہو جائے گا بابا. اس وقت یہ نیوکلیر یہ سب چیزیں کام کرنے چھوڑ دیں گی. ہاتھ میں پکڑی جانے والی ہر چیز انہیں استعمال کرنی پڑے گی. جس طرح ایگریکلچر ایکوپمنٹس کہہ لیں، جس طرح یہ بیلچے اور یہ ڈانگیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے جو کام آئیں گی تاکہ وہ جنگ میں استعمال کر سکیں. باقی تو وہ ویپن چلنے سے رہے، وہ تو نہیں چلیں گے. یوئیل 3 کی 10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. سو آپ نکالیں جو یوئیل اور اس کی 10 کی کون سی ورس ہے؟ 2 کی 4. سو ہم دیکھیں گے یوئیل 2 کی 3 کی ہے نا، یوئیل 2 کی 4. سو ہم یوئیل 2 کی 4 میں دیکھیں اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. دیکھیں یہ سب باتیں ایسی ہی ہونی ہیں. یوئیل 2 کی 4 میں لکھا ہے، اور ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں. ہاللیلویا. سو یہ جو ہے یہ مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کی فوج آسانی سے موو کرے گی. دیکھیں یہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوئیل 10 کی 3 پڑھنی تھی میں نے، وہ
2 کی پڑھ دی. سو آپ نکالیں جوئل چیپٹر 3 ورس 10 اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے حل کی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں. ہاللیلویہ. اب یہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی نہتے ہوں گے. یہ اسی طرح جس طرح پرانے زمانے میں شروع میں جنگیں ہوتی تھیں، پھر ان کے ہاتھوں میں جو چیز چڑھے گی ویسے ہی لڑیں گے. اگرچہ میزائل یہ جب یروشلم آدھا لے لیا جائے گا، عورتیں جو ہیں یہ بے حرمت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں سب کچھ جو مسلز وغیرہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن وہ کام نہیں کریں گے بابا. ناسا کا سسٹم سارا تباہ ہو جائے گا. نیوکلیر جو ویپنز ہیں وہ مخالف مسیح کے پاس تباہی پھیلانے کے لیے اویلیبل ہوں گے، تاہم وہ اپنے ہتھیاروں کو پیدل لے کر آئیں گے. سو اس مقصد کے لیے وہ گھوڑوں اور شاید ٹینکوں اور دوسرے ہتھیار بردار گاڑیوں کی مدد سے اسرائیل کی وادیوں، پہاڑوں اور ناہموار ان ایون گھاٹیوں میں آگے کو جائیں گے. یوئیل 2 کی 7 میں دیکھیں. سو یہ اب اس قسم کا ہوگا، بڑی تباہی مچی ہوگی، وہ سارا کوئی پلین جگہ نہیں ہوگی. سو یہ یوئیل 2 کی 7 میں لکھا ہوا ہے، وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں، سب اپنی اپنی راہ چلتے ہیں اور صف یعنی وہ جو لائنز نہیں توڑتے. سو عزیزو، ابلیس کی فوج ایسی آرگنائزڈ ہوگی، منظم ہوگی، اور یہ لڑاکا فوج ہوگی. آج تک دنیا میں پہلے کبھی ایسی فوج کسی ملک نے تیار نہیں کی. اور یہ کریں گے کیا؟ جوئل چیپٹر 2 ورس 8 میں دیکھیں، وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے، ہر ایک اپنی راہ پر چلتا ہے. وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے. دیکھیں اتنی ویل اکوپڈ فوج ہے، پر ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ اور یہ کیا لکھا ہے؟ یہ بڑی صلاحیت یعنی یہ شکتی رکھتے ہوں گے، اور وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. جس طرح یہ سوئسائڈ بومرز ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. یہ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے اور کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی. اسرائیل کے دیہاتوں اور قصبوں، ٹاؤنز اینڈ ولیجز کو تباہ کرنے سے پہلے وہ راستہ میں ان کی عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنائیں گے، یعنی ریپ کریں گے اور لوٹ مار کریں گے، جو ابلیس کی طرف سے خدا کے لوگوں کو ایک پرسیکیوٹ کرنے کا منصوبہ کا یہ بھی ایک حصہ ہوگا. جب افواج یا آرمیز بالآخر یروشلم پہنچ جائیں گی تو بڑی بے رحمی سے حملہ کریں گی. فوج بڑی پھرتی سے شہر کی طرف بھاگیں گی اور دیواروں پر چڑھ کر اور یہاں تک کہ جنگ کا اعلان کر دیں گے، اور کھڑکیوں میں سے بھی یہ گزر جائیں گے. وہ شہروں میں کود پڑتے ہیں، دیواروں اور گھروں پہ چڑھ جاتے ہیں، چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جائیں گے. دیکھیں یوئیل 2 کی 9 میں دیکھیں، وہ شہر میں کود پڑتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑھ کر چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جاتے ہیں. یہ بہت بڑا تباہی مچائیں گے. وہ سب کچھ کا جائزہ لیں گے اور لوٹ مار کریں گے اور خالی گھروں کو خالی کر دیں گے، عورتوں کی عزت لوٹیں گے اور آدھے لوگوں کو کیپچر کر کے ساتھ لے جائیں گے. زکریا چیپٹر 14 ورس 2. اب زکریا نبی کا صحیفہ اور اس کا ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ 14 چیپٹر. یہ ضرور آپ پڑھیے اور دیکھیں، یہ دعا بھی کریں کہ خداوند
بنی اسرائیل کے لیے یہ دن جو ہے یہ کام کر دے. تو چلیں زکریا 14 کی کون سی ورس تھی؟ دوسری آیت. اور یہاں لکھا ہے زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 14 کی 2 میں لکھا ہے کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں یعنی کیپٹیوٹی میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے. اب شہر کے لوگ خوف اور دہشت اور سخت تکلیف اور مصیبت کا شکار ہوں گے، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ خوف کے مارے ان کے رنگ زرد ہو جائیں گے، پیلے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس بہت بڑی فوج کو جو ان کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا حملہ کرتے ہوئے دیکھیں گی. یوئیل 2 کی 6 میں بھی اس کا آپ ذکر پڑھ لیں. پھر جب فوجی یہ آرمیز لوٹ مار اور حملہ کر چکیں گے، قتل و غارت کریں گے، تو پھر شہر کو چھوڑ کر یوسفت کی وادی میں جمع ہو جائیں گے اور اپنے سارے ویپنز وہاں سیٹ کریں گے جو شہر کے ایسٹ جانب یعنی قدرون کی ویلی یا وادی کا حصہ ہے، اور بالکل کوہ جو بالکل یہ ماؤنٹ آف آلیو یا کوہ زیتون کے بیچ میں ہے، یعنی جس کو کہہ لیں ماؤنٹ آف آلیو جو ہے وہ ٹیمپل کے سامنے. سو مخالف مسیح نے اپنے نیوکلیر ہتھیار تیار کر رکھے ہیں اور افواج اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے اب جمع ہو چکی ہے تاکہ وہ ان ہتھیاروں کو چلا سکیں. اصل میں وہ خدا کے منصوبہ کو فالو کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کو یوسفت کی وادی میں بلاتا ہے تاکہ ان کا سامنا کر کے ان کی عدالت کرے. یوئیل 2:3 کی 12 کے مطابق. سو عزیزو، یوسفت کا جو معنی یہ ہیں کہ یہوہ عدالت کرتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وادی میں آ جاتے ہیں تو ہر چیز پر سخت کیا ہوگا، تاریکی چھا جائے گی، اور دن 12 گھنٹے کا دن ہوگا اور 12 گھنٹے کی رات جو ہے وہ چھپ جائے گی. خدا 24 گھنٹے سورج اور چاند کو تاریک کر دے گا اور ستارے جو ہیں وہ چمکنا بند کر دیں گے. یوئیل 3 کی 15 میں آپ ضرور پڑھیں. زکریا 14 کی 6 میں لکھا ہے اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے. عزیزو، یوئیل 3 کی 14 اور ہم دیکھتے ہیں کہ 15 میں خدا یوسفت کی وادی میں، جس کو کہہ لیں یہ ویلی آف ڈیسیژن یعنی فیصلے کی وادی ہے، کیونکہ خاموشی وہاں چھا جائے گی. اتنا اندھیرا ہوگا کہ وہ بالکل دیکھ نہ پائیں گے، اور یہ 24 گھنٹے خدا ان قوموں کو دے گا جس میں یہ کچھ نہیں کر سکتے. شاید خدا چاہتا ہے کہ یہ اپنے یہ اقوام عالم کی قومیں جو وہاں اکٹھی ہوں گی کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ آخری موقع جو ہے یہ ان کو یوئیل 3 کی 12 کے مطابق دیا جائے گا. اور ہسٹری اس بات کی عزیزو گواہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ اپنے کریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے لوگوں پر اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں. سو عزیزو، یہ بہت کچھ ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یسوع کی قربانی کو قبول کریں گے. کون؟ قائن خدا کے حضور لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہوئے آنسو بہائیں گے کہ اب بھی توبہ کر لو. او ہاللویہ. یوئیل 2 کی 15 سے 18 آپ ضرور پڑھیے گا. سو یہاں 6 ورس ریولیشن چیپٹر 12 ورس 6
اختتام پہ پہنچتی ہے. مکاشفہ 12 کی 6 آیت یہاں اینڈ ہوتی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. یہ یسوع کے لہو میں اس قیمتی کلام کو ہم کور کرتے ہیں کہ شیطان ابلیس چوری نہ کرنے پائے اور لوگ تیار ہوں اور اوروں کو بتائیں کہ یہ حالات ہونے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام سچا ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جے مسیح کی جے مسیح.